بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا منہم اہل الصدق والصفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ورسول المجتبى وحبیب الکبریاء سیدنا و مولانا محمد المصطفى ماحی الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله واجب الاحترام معزز و مکرم برادران اسلام، آج کی جمعۃ المبارک کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع معراج شریف کے حوالے سے کچھ موضوعات عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنا کر اس پر ایمان و ایقان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوتوں کی جامع ہے، اسی طرح حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تمام انبیاء کرام کی معراجوں کی جامع ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی معراجوں کا ذکر قرآن مجید قرآن رشید میں مختلف جگہ پر فرمایا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ان سب سے افضل اور اعلیٰ معراج۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کرائی اور ان کو کائنات کی ہر چیز دکھا دی۔ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ایک پتھر پر کھڑے ہو جائے۔ آپ ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، ارشاد ربانی ہوا، اے پیارے ابراہیم ذرا نظر نیچے کرو۔ آپ نے جب نظر نیچے کی تو تحت الثری تک ساری کائنات آپ کے سامنے آ گئی۔ پھر فرمایا نظر اوپر اٹھاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظر اوپر اٹھائی تو آسمانوں کی ساری مخلوقات آپ کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو معراج کرائی کہ ان کو کوہ طور پر بلایا اور بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ڈائریکٹ اپنا کلام سنایا۔ اس کلام کی چاشنی اور نصرت کو سن کر حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا شوق دیدار مچلا اور عرض کیا رب ارنی انظر الیک، اے
میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حکم خدا بندی ہوا، لن ترانی، موسیٰ جی تم میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ تو حضرت جناب ادریس علیہ السلام کی معراج کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ فرشتے آئے جناب ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، اور پھر اس کے بعد جب معراج سے واپسی کا ارادہ بنا تو فرشتوں نے عرض کیا حضور واپس چلے اپنی امت میں، تو جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا واپسی کا ارادہ ملتوی ہو گیا ہے، اب میں نے واپس اپنی قوم میں نہیں جانا۔ علماء کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ جناب ادریس علیہ السلام نے اپنی معراج میں جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کے حسین مناظر دیکھے، جنت کی نعمتیں دیکھی، جنت کے گلزاروں کو دیکھا، تو واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ لیکن یہ کمال ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے شب معراج صرف جنت کو نہیں دیکھا، شب معراج صرف عرش، لوح، قلم اور کرسی کو ہی نہیں دیکھا، بلکہ پوری کائنات کے بنانے والے خالق و مالک کا دیدار بھی کیا، اور حریم خلوت میں بیٹھ کر اپنے پروردگار سے باتیں بھی کی ہیں۔ اور رب ذوالجلال وحدہ شریف نے ارشاد فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اتنے حریم خلوت میں پہنچ کر پھر بھی حضور علیہ السلام کا معراج سے واپس آ جانا، یہ بھی امت پر بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ کہ کوئی اچھے عہدے پر فائز ہو جائے تو اترنے کو جی نہیں چاہتا، اور وہ کہتا ہے تا حیات میں چیئرمین ہوں، لیکن نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت و شان اور یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ حریم خلوت میں بلایا، بغیر کسی پردے کے اپنا دیدار بھی کیا، اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی واسطے سے کلام بھی کیا، اور پھر بھی حضور واپس تشریف لے آئے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا معراج تو پتھر پر کھڑے، اور حکم ہے کہ آپ نظر نیچے دوڑائیں تو تحت سرا تک جائے گی، جب نظر اوپر اٹھائیں تو عرش اولا تک جائے گی۔ اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ ہے کہ آپ کا قدم مبارک عرش اولا پر ہے، اور نظر ذات خدا پر ہے۔ اور حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا لن ترانی، موسیٰ جی تم نہیں دیکھ سکتے، جب حبیب کی بات آئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لامکان کی بلندیاں میں عبور کر رہا تھا، ایک رف رف آیا، اس رف رف پر میں سوار ہوا، پھر وہ رف رف بھی کہیں جا کر رک گیا، پھر اللہ رب العالمین کے عظمت والے اسماء گرامی کے حجابات آئے، وہ پردے آئے، ان پردوں سے میں گزرتا رہا، اور جب پردے بھی ختم ہو گئے تو پھر مجھے آواز آئی ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا خیر البریہ۔ وہ راستے جو کلیم پر بند تھے وہ حبیب کو آواز دے رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا اے پیارے اور قریب آ جا، اے پیارے اور قریب آ جا، اے پیارے اور قریب آ جا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی معراجوں سے جدا گانا ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے اس معراج کا ذکر فرمایا۔ سورہ 15ویں سپارے میں سورہ کہف میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے۔ ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتی ہے سیر۔ آپ صبح کو جب سیر پہ نکلتے تو بڑے خرامہ بڑے آہستہ انداز میں اور پورے ماحول کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ جاتے ہیں، لیکن وہی راستہ مثال کے طور پر 1 کلومیٹر آپ سیر کریں تو وہی راستہ جب آپ سفر میں گزاریں گے، سیر میں تو بہت زیادہ وقت لگتا ہے، شاید آپ کا گھنٹہ لگ جائے،
لیکن جب آپ سفر کریں گے، کیونکہ سفر میں مسلسل سفر ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، گاڑی پر سوار ہوتی ہے یا کسی بھی چیز پر ہو کر بندہ سوار ہو کر سیدھا سفر پہ جاتا ہے، منزل تک پہنچتا. لیکن سیر میں ایسا نہیں ہوتا. سیر میں بندہ ادھر ادھر پھولوں کو دیکھتا ہے، عجائبات کو دیکھتا ہے، خوبصورت مناظر کا مشاہدہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے حبیب کے بارے میں رب نے فرمایا محبوب نے سفر نہیں کیا بلکہ سیر فرمایا. کیا فرمایا؟ اور آپ کو پتہ ہے سیر میں وقت زیادہ لگتا ہے، سیر میں وقت زیادہ لگتا ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کو اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کر رہے ہیں. اس سیر میں وقت کتنا لگا؟ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں میرے محبوب نے پوری کائنات کی سیر کی ہے. اور وہ وقت کتنا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفرے پہ سیر معراج کے لیے نکلے تھے تو آپ نے جس مبارک پانی سے وضو فرمایا تھا اور جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے اور جس دروازے کی کنڈی کھول کر حضور باہر تشریف لے گئے تھے، جب میرے آقا پوری کائنات کی سیر کر کے واپس آئے، حضور فرماتے ہیں جب میں آیا تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا اور پانی چل رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان معراج مصطفیٰ، ہمارے حق اہل سنت، اہل سنت. اندازہ ایک نتیجہ نکالیے کہ جس کی سیر اتنی جلدی ہے، نئی نن پوری کائنات کی وہ سیر بھی کرائے اور فرشتوں کی امامت بھی کرائے، انبیاء کو نماز بھی پڑھائے اور انبیاء کرام علیہ السلام خطابات بھی فرمائے اور حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صدارتی خطبہ بھی فرمائے اور ہر جگہ جگہ حضور رکے بھی. کہیں بیت اللحم میں سواری رک رہی ہے، کہیں مدینہ طیبہ حضور کا قیام ہو رہا ہے، کہیں فلسطین، کہیں پہلے آسمان پر انبیاء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پورے منظر کا نظارہ کرتے ہوئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی سیر کر کے آئے تو وقت اتنا لگتا ہے. لیلن، رات کا تھوڑا سا حصہ. اگر سیر کا یہ عالم ہے تو سفر حضور کا عالم کیا ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ فریاد امتی جو کرے حال ذات میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. جب بھی کوئی پکارتا ہے تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں زندہ حیات تشریف فرما ہے اور جہاں چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اور جتنی جگہ پر چاہتے ہیں حضور اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف فرما ہے. یہ محبوب علیہ السلام کو شان رب نے عطا فرمایا. اسی نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے خاص بندے کو. امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین اور اسلاف علماء کی میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ایک معراج نہیں ہوا، حضور کو 34 معراج ہوئے. کتنے معراج؟ 34 معراج ہوئے. لیکن ہم ان سارے معراجوں کو مانتے ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. لیکن وہ فرق فرماتے ہیں کہ پہلے جو 33 معراج مبارکہ تھے وہ عالم رؤیا میں ہوئے، خواب میں حضور علیہ السلام نے یہ سارے سفر کے مناظر طے کیے. لیکن جو آخری معراج ہوا وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک جسم سے غیب خلوت میں پہنچے. اس لیے رب الجلال نے اس کا تذکرہ خاص طور پر کیا. اسرا بعبدہ، سیر کرائی اپنے خاص بندے کو. عبد کا لفظ بولا جاتا ہے جسم پر بھی اور روح پر بھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف روحانی معراج ہوا، حضور سو رہے تھے تو معراج ہوا. بھئی اگر یہ بات ہے تو بعبدہ کا لفظ جو قرآن میں آیا وہ سارے علماء اس بات پر اہل لغت بھی متفق ہیں کہ عبد کا لفظ جو ہے وہ جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے. اور دوسری بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے، جسمانی معراج کا انکار تو کافروں نے بھی نہیں کیا. قریش مکہ نے بھی اس کا انکار، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو
قریش مکہ سے میرے آقا نے فرمایا، اپنے غلاموں میں اعلان کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر پہلے آسمان، پھر لامکان کی بلندیوں پر حریم خلوت میں رب سے باتیں کر کے واپس آیا اور اس کا دیدار کر کے آیا۔ تو جب یہ بات حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں ارشاد فرمائی تو کافر کہنے لگے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ذرا بہت توجہ کیجیے، اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کافر پھر اعتراض کیوں کرتے؟ کوئی خواب میں تو کسی کو بھی کوئی بھی خواب آ سکتی ہے، اس پر تو کوئی objection نہیں، لیکن انہوں نے objection کھڑا کر دی۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ گئے، پھر آسمان پر گئے، پھر لامکان کی بلندیوں پر گئے، ہمیں بتائیے، ہم نے تو آسمان نہیں دیکھے ہوئے، ہم نے لامکان کی بلندیوں اور عالم بالا کا ہمارا واسطہ کوئی نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم فلسطین جاتے رہتے ہیں، ہمارا سفری تجارت ہوتا ہے، ایک گرمیوں میں ادھر ہوتا ہے، سردیوں میں ادھر ہوتا ہے، اور ہم مسجد اقصیٰ دیکھتے ہیں، کئی دفعہ ہم گئے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حضور نے کوئی فلسطین کا سفر نہیں کیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں نے مسجد اقصیٰ گیا، پھر لامکان کی بلندیاں۔ وہ کہنے لگے اچھا جی ہمیں تو لامکان کی بلندیوں کا نہیں پتا، ہم مسجد اقصیٰ جاتے رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے مسجد اقصیٰ کتنی بڑی ہے، ہمیں پتا ہے مسجد اقصیٰ کا سائز کیا ہے، اس کے دروازے، اس کے ستون، ہم کئی مرتبہ جاتے رہتے ہیں، اور آپ ہماری نظر میں ابھی تک نہیں گئے۔ اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں، یقیناً میرے آقا سچے ہیں۔ وہ کافر کہنے لگے اگر آپ نے سیر معراج کی ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ کیسا ہے، مسجد اقصیٰ کے محرابوں کی سمت کیا ہے، مسجد اقصیٰ کے ستون اور مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، اس کے محراب اور گنبد کتنے ہیں۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو اچانک میرے ذہن میں بات آئی کہ میں مسجد اقصیٰ کے دروازے گرنے تو نہیں گیا تھا، میں کوئی مسجد اقصیٰ کے ستون گرنے تو نہیں گیا تھا، میں تو انبیاء کو امامت کرانے گیا تھا اور ان کو معراج اپنی معراج کرنے جا رہا تھا، ان کو معراج کرانے جا رہا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے، محراب، کھڑکیاں اور ستون کتنے ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، لیکن اسی لمحے رب نے مسجد اقصیٰ مجسم کر کے میرے نظروں کے سامنے، اسی لمحے رب ذوالجلال نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر گویا میری نظروں کے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا پوچھو کافروں کیا پوچھتے ہیں، کہنے لگے دروازے کتنے، حضور فرماتے میں نے گن گن کر بتا دیے اتنے دروازے، محراب کتنے، میرے آقا فرماتے میں نے گن گن کر بتا دیا اتنے محراب ہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگے ساری مسجد اقصیٰ کا نقشہ میرے آقا نے کافروں کے سامنے رکھ دیا۔ اب کافر لاجواب ہو گئے، ایک سوال انہوں نے اور کر دیا، کہنے لگے ہمارا اس راستے میں قافلہ گیا ہوا ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ راستے میں آپ نے وہ قافلہ دیکھا؟ ایک پہلے سبحان اللہ کہو پھر میں حضور کی عظمت کے لیے سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا قافلہ گیا ہوا ہے ادھر، آپ نے وہ قافلہ دیکھا؟ حضرات محترم اس پر بہت زیادہ بحث ہو سکتی ہے، اتنی تیزی اس سفر کی تھی جس براق پر میرے براق کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ حضور فرماتے اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ۔ اب کلومیٹروں میں یا ہزاروں یا لاکھوں کلومیٹروں میں کوئی پیمانہ نہیں ایسا جو اس کی رفتار کو ناپ سکے، اتنی تیز رفتاری سے حضور گزر رہے ہیں اور کافر سوال کیسا کر رہے ہیں بھئی اتنی تیز رفتاری سے آپ گزرے، بعد اوقات آپ لوگوں کو نہیں پہچان سکتے، آپ نہیں پہچان سکتے کون سا شہر آیا تھا کون سا گزر گیا، اور حضور تو فضائی سفر فرما رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا بلندی پر سفر ہوگا، لیکن نگاہ مصطفیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میرے آقا کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے قافلے کا پوچھا، حضور نے فرمایا تمہارا قافلہ؟ ہاں میں نے دیکھا، میں نے وہ قافلہ دیکھا، تو واقعی حضور نے دیکھا۔ تو حضور فرماتے وہاں ایک پیالہ تھا، وہ پیالہ اٹھا کر میں نے دوسری جگہ رکھ دیا اور فرمایا آئیں تو پوچھ لینا مجھ سے۔ انہوں نے کہا جناب آئیں گے کب؟ وہ ہمارا قافلہ واپس کب آئے گا؟ حضور نے فرمایا کل جب سورج طلوع ہوگا تو سورج بعد میں طلوع ہوگا، تمہارا قافلہ پہلے آئے گا۔ اب اللہ
اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب کی زبان سے جو نکلتا ہے پروردگار کی بولی ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آج کے عقل کے اندر آج حضور کی شانوں کو ناپنے اور تولنے والے وہ ان کے مطابق اگر کوئی قافلے کو 100 مسئلے بن سکتے ہیں، سواری کی بات، قافلے میں رکاوٹ آ سکتی ہے، کوئی طوفان، کوئی راستے کی رکاوٹ، کئی قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن صبح جب ہوئی تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ایک پہاڑ پر چڑھے، کافر دوسرے پہاڑ پر چڑھے۔ کافر تو اس لیے چڑھے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ قافلہ اسی وقت آئے گا جس وقت نبیوں کے سردار نے اعلان کیا ہے۔ اگر وہ لیٹ ہو گیا، ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، کوئی مسئلہ بن جائے گا، کوئی سفر میں کوئی پرابلم پیدا ہو جائے گی، قافلہ لیٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کافر اس لیے چڑھے تھے، لیکن صحابہ اس لیے چڑھے تھے کہ آج میرے محبوب کی ایک اور شان واضح ہوگی، ایک اور عظمت کا اظہار ہونے والا۔ دونوں پہاڑ پر چڑھے، لیکن ایک شان کو اپنے ذہن کے مطابق گھٹانے کے لیے اور دوسری شان کے اظہار پر نعرے بلند کرنے کے لیے انتظار ہو رہا ہے۔ اور جب سورج کی کرن طلوع ہوئی نا، اس کا ایک کنارہ نظر آیا تو کافروں کی نظر فوراً پڑی سورج پر، اور وہ کہنے لگے وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ ادھر سے ایک صحابی نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، فرمایا دیکھو وہ قافلہ بھی سامنے آ گیا۔ جو کچھ نکلا ویسے ہی ہوا۔ ہزاروں رکاوٹیں ہو سکتی تھی، لیکن نظام قدرت اس وقت سارا وہ قافلے کو اس وقت پہنچانا تھا جب محبوب کی زبان سے فرما دیا، سے جو بات نکلی ہو کے رہی۔ تو اس لیے میں دوستو عرض کر رہا تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج، یہ معراج جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ حضور اپنے جسم مقدس کے ساتھ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جہاں تک چاہا حضور نے سیر فرمایا، اور اس کو رب الجلال نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ۔ پاک ہے آج کا سائنسدان، آج کا مستشرق اور آج کا جو فلسفی ہے اور آج کا جو ماڈرن اپنے آپ کو کہنے والا انسان، وہ کہتا ہے دیکھو جی فضا میں بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اس کے لیے بڑا آکسیجن چاہیے، تو فضا میں ایک ایسا کرۂ ارض کرۂ نار بھی ہے، وہاں آگ، وہاں پانی، وہاں ہوا کا تصور بھی نہیں، تو انسان کے سانس لینے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم چاند پر گئے، ہم چاند پر گئے، تم نے پوری مشینری لگائی، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ رب فرما رہا ہے، فرمایا میرے محبوب نے خود جانے کا دعویٰ نہیں کیا، میں رحمان رحیم اور سبحان ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنے حبیب کو سیر پر لے گیا۔ سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے حریم خلوت میں حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضور علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، حضرت سیدہ ام ہانی فرماتے ہیں میں ان کے گھر آرام کر رہا تھا، تو اچانک حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور اللہ رب العالمین آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیدار ہوا اور گھر میں کعبہ میں گیا تو میں نے غسل کیا، غسل کر کے جنتی لباس پہنا جو حضرت جبریل لے کر آئے تھے، اور جنتی امامہ زیب تن کیا جو ملائکہ جنت سے لے کر آئے تھے، اور پھر جنتی عطر، جنتی کستوریاں اور جنتی سامان میری خدمت میں پیش کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تیاری کی اور تیاری کر کے ہر ایک 70,000 فرشتے حضرت جبریل کے ساتھ، 70,000 فرشتے حضرت میکائیل کے ساتھ، 70,000 فرشتے حضرت اسرائیل کے ساتھ، اور 70,000 فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان کے
ہر فرشتے کے ہاتھ میں نور کی ایک مشعل تھی. سبحان اللہ. وہ نور کی مشعلیں جلوس لے کر آئے تھے حضور کو لینے کے سبحان لیے. اللہ. اتنی شان سے میرے محبوب علیہ السلام نے معراج کا سفر کیا. حضور کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا بھی بے مثال ہے اور میرے آقا کا معراج پر جانا بھی بے مثال ہے. اتنے خدائی اہتمام کائنات کے دلہے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا معطر نورانی ماحول تھا, اتنی نور کی مشعلیں جل رہی تھیں. تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین سے فرمایا, اے جبریل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جو بشریت کے میں نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ان میں سے ایک پردہ ہٹا دے. حضرت جبریل امین نے جب وہ ایک پردہ ہٹایا تو اتنا بقع نور کا وہ منظر تھا, وہ نور کی مشعلیں جو جل رہی تھیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سب پر میرے چہرے پر دعا کی روشنی غالب آتی ہے. اور حضرت فرماتے ہیں معراج کی تیاری پر آپ فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر, اے جان پرنم دکھاؤں تجھ کو وہ منظر کیوں کر کہ پروں میں لے کر جناح کے قدسی, پروں میں لے کر قدسی جب ان کو جناح کا دولہا بنا رہا, جب حضور کو جنتی دولہا بنایا جا رہا تھا تو اس وقت منظر کیا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سواری چلی اور جب سواری چلی تو سب سے پہلا سٹاپ جو آیا وہ بیت اللحم میں, پہلے مدینہ طیبہ رکی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکیے ذرا. حضور فرماتے ہیں اترا, عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ قیامت تک تشریف فرما. سبحان اللہ. یہ یثرب ہے, آپ کے قدم لگیں گے تو قیامت تک مدینہ طیبہ بن جائے گا. سبحان اللہ. میرے آقا مولا فرماتے ہیں میں وہاں رکا, اس کے بعد سوار ہوا, پھر آگے چلا تو بیت اللحم آیا. بیت اللحم وہ جگہ جہاں سے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی. اور رب نے فرمایا تھا مریم ہم تجھے اپنی قدرت سے بیٹا دے رہے ہیں. وہ قدرت سے بیٹا جب پیدا ہوا تو جس پتھر کے نیچے اور جس جگہ پر میلاد عیسیٰ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رک کر وہاں دو نفل پڑھے اور امت کو بتا دیا کہ جہاں اللہ والوں کی نسبتیں ہوں ان کا ادب و احترام یہ کوئی بدعت نہیں ہے, دین سنت مصطفیٰ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا قبر ہوا مسلم کی ہے, پھر میرا گزر ہوا. صحیح مسلم شریف کی روایت اور دیگر کتب حدیث میں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ او کما قال, فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس سے گزرا اور اتنی تیز رفتاری, وہ براق کی تیز رفتاری آپ دیکھ سکتے, اتنی تیز رفتاری سے گزرا تو دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا پھر جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو دیکھا حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تشریف اور وہاں انبیاء کرام علیہ السلام سب صفیں بنائے کھڑے, 1,24,000 اللہ کے جلیل القدر نبی وہ آمد مصطفیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. اور سب کو پتا ہے کہ حضور نے رجب کی 27ویں سب کو آنا ہے, فلاں سال آنا ہے, فلاں صدی میں آنا ہے اور فلاں رات آنا ہے. اس لیے سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے مزارات سے عالم برزخ سے اس عالم دنیا میں مجسم ہو کر اپنے ظاہری جسم کے ساتھ تشریف لائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں اور میرا انتظار, اور جب میری سواری رکی تو سب نے مرحبا استقبال کیا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پتھر تھا, جبریل نے انگلی ماری, سوراخ کیا, اس سوراخ کو وہاں باندھ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر صفوں کے درمیان راستہ بناتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے پہلی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. جناب آدم علیہ السلام بھی کھڑے, جناب نوح علیہ السلام بھی کھڑے, جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے, اللہ کے کلیم جناب موسیٰ بھی کھڑے, روح اللہ جناب عیسیٰ بھی کھڑے, بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر اور رسول سب کی عظمتوں کو ہمارے کروڑوں سلام, اور سب نبی رسول اور مرسل کھڑے ہیں. لیکن صف امامت پر اور مصلی امامت پر جو اس معراج کی رات جس کا حق تھا وہ میرے اور آپ کے کملی والے آقا اور اعلیٰ فرماتے ہیں
کہ آپ کو میں بتاؤں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضور اول اس لیے تخلیق میں میرے آقا کا نور سب سے پہلے ہے، اور تشریف آوری میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول سب سے آخر ہے۔ اور فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، حضور نے جو نماز پڑھائی، سر کہتے ہیں راز کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ عیاں معنی اول و آخر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر سلطنت جو پہلے کر گئے، جو پہلے انبیاء کرام اپنی اپنی نبوتوں کے زمانے گزار کر چلے گئے، وہ سب حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور میں جب بھی معراج کا ذکر ہو یہ بات میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ سید عالم معراج پر حضور جاتے ہوئے نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، حضور نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، حالانکہ نماز تو بعد میں ملی تھی، جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو پھر نماز ملی، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معراج اوپر نہیں گئے، مسجد اقصیٰ میں جب انبیاء کو نماز پہلے پڑھا، نماز ملی بعد میں، پڑھا پہلے گئے۔ اس کی وجہ بڑے بڑے عارفین نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہے اس حدیث کی شرح میں، لیکن وہ فرماتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اس مسجد اقصیٰ میں اس وقت انبیاء سے بڑا مومن کوئی نہیں تھا، اور نبی حضور سے بڑا وہاں امام کوئی نہیں تھا۔ گویا اس کا جواب واضح ہو گیا کہ خود حضور معراج کرنے جا رہے تھے، انبیاء کو معراج کرا کے جا رہے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر اللہ رب العالمین کے ٹائم کیا ہوا وہ بڑی چیز ہے، درود پڑھیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے خطابات کیے، ان خطابات کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سواری آگے چلی تو ایک بوڑھی عورت تھی، بڑا بناؤ سنگار کر کے، بڑا میک اپ کر کے، بن سمر کر بوڑھی عورت میرے سامنے آئی، اور حضور فرماتے ہیں جب وہ میرے سامنے آئے تو میں نے نظر پھیر دی، میں نے اس کی طرف رخ نہیں کیا، اور جب میری سواری آگے چلی تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے احسنت یا رسول اللہ، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس عورت کے ساتھ رویہ اختیار کیا کہ یہ بن سمر کر میک اپ کر کے آئی تھی آپ کے سامنے، لیکن آپ نے اسے رخ انور پھیر لیا، حضور آپ نے بہت اچھا کیا۔ جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ عورت اللہ نے دنیا کو ایک عورت کی شکل میں مجسم کر کے آپ کے سامنے پیش کی، یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کی عمر کافی گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے یہ دنیا میں، اب یہ بوڑھی ہے لیکن بناؤ سنگار ابھی بھی رکھتی ہے، اور یہ بن سور کر آئی ہے، اس لیے دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کے کام بڑے حسین لگتے ہیں، بندہ اس کے لیے عبادت بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے اپنے ذاتی دینی معاملات کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور مگن رہتا ہے، نماز کا وقت ہے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ دنیا بڑی حسین کر کے ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے، لیکن ہم اس دنیا کی رنگینی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا سے جو رخ پھیرا ہے بہت اچھا کیا، اس کی چھاپ آپ کی امت پر بھی پڑے گی، ایسے بھی لوگ ہوں گے آپ کی امت میں کہ دنیا ان کے سامنے ایسے بچی ہوئی ہوگی، وہ دنیا ان کے سامنے زیب و زینت لے کر آئے گی، لیکن حضور آپ کے ایسے بھی امتی ہوں گے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری حضور دنیا بڑی بڑی بن سمر کر آئے گی، لیکن آپ کے ایسے بھی امتی ہیں جو اس کی طرف دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کرتے۔ احسنت یا رسول اللہ صلی اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے دو پیالے پیش کیے، ایک پیالے میں شہد اور دوسرے پیالے میں شراب سامنے رکھے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شہد کا پیالہ لیا اور پی لیا،
اور شراب کے پیالے کو مسترد کر دیا. حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے احسنت یا رسول اللہ، حضور آپ نے بہت اچھا کیا، اس کی چھاپ آپ کی امت پر بھی پڑے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے آگے گیا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن گناہگاروں کو جو عذاب ہونے تھے مخصوص قسم کے گناہگاروں وہ مجھے دنیا میں معراج کی رات ساری چیزیں دکھائیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا لوگوں کے سر فرشتے بڑے بڑے پتھروں سے کچل رہے ہیں. پتھر مارتے ہیں وہ سر بھیجا نکل آتا ہے اور پتھر جو سر ہے وہ بالکل اس طرح باریک ہو جاتا ہے. وہ دوبارہ پھر وہ سر بنتا ہے، دوبارہ فرشتے پھر پتھر مارتے ہیں، وہ پھر اس کے سر کو کچل دیتے ہیں. بار بار یہ عمل ہو رہا ہے. تو اتنی لمبی تعداد ہے لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی فکر نہیں کرتے، جو بے نمازی ہیں یا رسول اللہ، ان کا انجام قیامت کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے عذاب کے ملائکہ ان پر پتھروں کی بارش کریں گے، ہر پتھر سے ان کا سر کچل دیا جائے گا، دوبارہ پھر نیا سر بنے گا، پھر دوبارہ ان کو عذاب دیا جائے گا. اس طرح یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی توفیق عطا اور حضور کی معراج کا صدقہ، کیونکہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا تحفہ جو امت کے لیے جو ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن وہ ایک بڑا مشہور قول ہے نا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے آپ نماز کی فکر کریں. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے جب جنازہ پڑھا جائے ہمیں نماز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، فرمایا مجھے بتاؤ جس بندے کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس نہر میں وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی میل کچھ نہیں رہے گی. دن میں 5 مرتبہ وہ نہا رہا ہے اس کے جسم پر میل کیسی؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال میرے اس امتی کی ہے جو دن میں 5 مرتبہ رب کے آگے جھکتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہوں کی ساری میل صاف ہو جاتی ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالوں کے ذریعے ہمیں پیغام دیا، ہمیں حکم دیا. حضور سید عالم سے تشریف لے جا رہے خشک ٹہنی جس پر پتے تھے حضور نے اٹھائی اور اٹھا کر ایسے کیا اور سارے پتے جڑ گئے. صحابہ سے پوچھا، فرمایا صحابہ دیکھتے ہو یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، جب وہ حرکت کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹھلی اس کے سر پر رکھی جاتی ہے، پھر جب رکوع میں جاتا ہے تو گناہوں کی گٹھلی اس کے پشت پر رکھی جاتی ہے. جب وہ رکوع سے اس طرح نماز جب مکمل کرتا ہے تو وہ سارے گناہ جڑ جاتے ہیں اور اگلی نماز تک نیت کرنا اگلی نماز پڑھنے کی. میں درمیان میں چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جہنم کا ایک پھل ہے کانٹے دار جسے زقوم کہتے ہیں، بڑے بڑے نوکیلے اس کے کانٹے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک قوم وہ کھا رہی ہے، بھوک لگتی ہے تو وہی کھاتی ہے پھر وہی ان کو زخم کرتی ہے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے آگے بڑھا، آگے جب نکلا دیکھا تو ایک مردوں اور عورتوں کا مخلوط گروہ ہے، مرد اور عورت مخلوط جہاں ملے گلے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سامنے حلال طیب پاکیزہ خوشبودار کھانے پڑے ہوئے لیکن وہ نہیں کھانا. دوسری طرف بدبودار گلے سڑے اور گندے کھانے پڑے ہوئے وہ جا جا کر ان کو منہ مار رہے. پاکیزہ اور حلال طیب کھانے نہیں کھانے کی توفیق ان کو مل رہی، گندے سڑے بدبودار باسی کھانے کھا رہے. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو جن کی اپنی بیویاں ہوتی دنیا میں. یہ وہ عورتیں ہیں جن کے اپنے شوہر تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حلال کا رشتہ چھوڑ کر زنا کو عام کیا.
یا رسول اللہ یہ زانی مرد اور یہ زانی عورتیں اور ان کے سامنے طیب حلال پاکیزہ رزق پڑا ہے، اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ میں نے تمہارے لیے عورتوں کو حلال کیا لیکن ایک عہد کے ساتھ۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس فحاشی کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے اس کا ایمان اس وقت نکل جاتا ہے۔ آج کلچر کے نام پر، آج تہذیب کے نام پر، آج پتہ نہیں کس کس نام پر مخلوط گروہ ہے عورتوں اور مردوں کا، اور آپس میں اس کو تہذیب کا نام دے دیا، کسی نے کلچر کا نام دے دیا، کسی نے معاشرے کا نام دے دیا، کسی نے کہا صحت مند معاشرہ، کسی نے کہا عورتوں کے حقوق۔ یہ کیا ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ دیا؟ ارے اسلام تو عام بندہ بھی ہر اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جو قیمتی ہوتی ہے، جو نادار ہو، قیمتی ہو، ہر بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پردے میں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بنت اسلام، اے میری بیٹی، گھر میں پردے میں عزت میں رہ، اس دنیا میں بھی تیرا حیا ہوگا اور بزم حشر میں بھی تو سیدہ کائنات کے کنیزوں میں ہوگا۔ لیکن آج نہ چاہتے ہوئے تو روک پہ لگا یار اپنے اپنے گھر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، فرمایا خبردار یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ذات ہوں جتھے کو لگے لگا رہے سانوں کی۔ فرمایا یہ جملہ اس طرح ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اس لیے حضور نے فرمایا ہر بندہ اپنے گھر کا نگران ہے، اپنے گھر کا، گھر کی اصلاح تو میں کر سکتا ہوں، میں اپنی اصلاح تو کر سکتا ہوں، معاشرہ خراب ہے مجھے تو صحیح ہونا چاہیے۔ بھئی اتنے قطرے قطرے سے دریا بنے گا، اگر کوئی ایک بندہ 10 بندے 20 بندے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا کیا کہتی ہے اس کا کوئی فکر نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کی ملامت پر نہ جاؤ، یہ نہ کہو کہ لوگ کیا کہیں گے، تم یہ دیکھو کہ تمہارا رب رسول کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کیا کہے گا۔ اگر تمہاری نظر اس طرف چلی گئی تو ہزار خوف ہو پر زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ اتنے اتنے بڑے ہیں جیسے بڑے بڑے ہال کمرے ہو، کوئی اندازہ ہی نہیں ان کے پیٹوں کا، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں، ان کے پیٹ ٹانگیں اتنی ہیں باقی جسم تو اتنا ہے لیکن پیٹ اتنے پھولے ہوئے، اس پیٹ میں غلاظتیں ہیں، گندگیاں ہیں، بدبو ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا اعلان فرمایا، فرمایا سودی جو ہے لا یتخبط، وہ شیطان اس کو چھوتا ہے تو وہ اور تیز دوڑتا ہے اور کہتا ہے ہائے ہوس پیسہ اور پیسہ اور پیسہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے، ہمارے ملک کو بھی اس سے نجات۔ یہ آج جو IMF کا جو کنٹرول ہے ہم پر، یہ کس کی، یہ کیا ہے لعنت؟ ہم اتنے ان کے نظام میں جکڑ گئے، ہم لوارث ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن نہیں دیا، ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل ضابطہ حیات نہیں دیا، کیا معاشی پالیسی حضور نے نہیں دی، کیا تجارتی اصول میرے آقا نے وضع نہیں کیے، اور میرے آقا نے تو جانوروں کے حقوق بھی بتائے۔ میرے آقا و مولا اتنے عظیم کامل اکمل مکمل شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز کے حقوق بتائے، پھر ہم غیروں کی طرف رخ کریں تو ذلیل ہی ہوگا، پھر ہم اس لیے نہ مہنگائی میں پستے رہیں گے، پھر اسی طرح ذلت ہمارا مقدر بنے گی۔ ساری چیزوں کو چھوڑ کر آج بھی آؤ مقام مصطفیٰ سے، تمہاری ساری کامیابیوں کا راز حضور کی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے بھی اصول بتائے، صحابہ کو جب حضور جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول وضع کیے، فرمایا صحابہ کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی خاتون کو نہیں مارنا، کسی بوڑھے کو نہیں قتل کرنا، جو ان کے عبادت گزار یا جو ان کے مذہبی رہنما تمہارے مقابلے میں نہ آئے تم نے قتل نہیں کرنا، فرمایا اس کو مارو جو تمہارے سامنے میدان جہاد میں آئے۔ اب عوام پر تیر اندازی نہیں کرنا، شہر فتح ہو جائے تو پرسکون ہو جاؤ۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا
فرمایا ان کی کھیتیاں بھی برباد نہیں کریں، اللہ ان کے درخت بھی نہیں کاٹنے، پھلدار درخت بھی نہیں کاٹنے، ان کے جانور نہیں ذبح کرنے۔ یہ اصول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ ہمیں تھوڑی سی سمجھ آئے، کاش کہ مصطفیٰ کی سیرت اپنانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی مولویوں نے بھی گل کر دی، یہ نہ کہو کہ ہمیں مولوی صاحب ڈرا ہی رہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بمانگے تو جو بھی اس کی زد میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ میں نے دیکھا ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں، فرشتے زبان پکڑتے ہیں کینچی سے کاٹ دیتے ہیں، پھر زبان بن جاتی ہے، پھر کاٹ دیتے ہیں، پھر بنتی ہے، پھر کاٹ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سید الملائکہ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو تو بڑی اچھے دار باتیں کرتے ہیں لیکن خود اپنا عمل نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو واعظ اور نصیحت اور تبلیغ کرتے تھے لیکن اس لیے کہ مجھے بڑا علامہ کہا جائے، اس لیے کہ مجھے بڑا مفتی کہا جائے، اس لیے کہ مجھے بڑا شیخ الحدیث کہا جائے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین کی قیامت کے دن تین بندوں کے اعمال پیش ہوں گے، ان میں سے ایک وہ واعظ ہوگا، وہ خطیب ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ساتوں آسمان کراس کر جائیں گے اس کے نامہ اعمال۔ جب بارگاہ الہ العالمین میں اس کے نامہ اعمال پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اسے اور اسے اوندے منہ جہنم میں گرا دو۔ یا اللہ کیا وجہ، میں تو ساری زندگی عبادت اور تبلیغ کرتا رہا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا تو نے تبلیغ اس نیت سے کی کہ لوگ تجھے مبلغ کہیں، تو فتوے اس لیے دیتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا مفتی کہیں، تو واعظ اور نصیحت اور دین کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہٹو بچو ہو جائے اور تیری بابا مچ جائے اور دنیا میں تیری شہرت ہو جائے۔ اور جس کے لیے تو نے محنت کی وہ تجھے دنیا میں مل گیا۔ لوگوں نے تجھے مفتی بھی کہہ دیا، لوگوں نے تجھے واعظ بھی کہا، لوگوں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، لوگوں نے تو لوگوں کے جذبات کو کیش کراتا اور ان کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرتا۔ وہ تو فرمایا دنیا میں تجھے مل گیا، جس کے لیے تو محنت کی وہ تجھے دنیا میں مل گیا۔ اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے ٹھکانے۔ اللہ پناہ۔ اسی طرح ایک حاجی کے عمل بھی پیش ہوں گے، ایک غازی کے عمل بھی پیش ہوں گے۔ حضرات محترم، یہ دنیا ہے، ہمارے پاس رب نے زندگی کی جو چند سانسیں ہمیں عطا کی، دعا کرو کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارنے۔ یہ ساری تہذیبیں فیل ہو چکی، جنہوں نے یہ گندی تہذیب بنائی آج بھی واپس جا رہے ہیں، جنہوں نے معاشرے کو بے حیا بنایا آج بھی وہ پناہ ڈھونڈ رہے ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم تو ہیں ہی حضور کے غلام۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب خود اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک پر رحم فرمائے، ہمیں مہنگائی، بے روزگاری اور اس طرح کے جو عذاب اس وقت آئے ہیں ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے، ہمارے ملک کو خوشحالی فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا غلام بنا دے۔ آخر دعوانا